اپنے مرشد صاحب سے رابطہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بہت آسان ہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے 2 رکعت نفل پڑھیے اور آنکھیں بند کر کے جانواز پہ ہی بیٹھے رہیے اور پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے مرشد صاحب کی طرف متوجہ ہوئیے اور ان سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال ان سے پوچھ لیں۔ امید تو ہے کہ اسی وقت یا تو ذہن میں جواب آ جائے گا آپ کے، اگر یہ نہ ہوا تو خواب میں آپ کو آ کے آپ کے مرشد بتا دیں گے۔ لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز یاد رکھیے گا کہ ہمارے سوال اور ہماری دعائیں عام طور پر دنیاوی معاملات سے متعلق ہوتی ہیں کہ صاحب فلاں دکاندار آٹا مہنگا دے رہا ہے، دعا کیجئے وہ سستا دینا شروع کر دے۔ جیسے میں ہمیشہ ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ مرشد کا یہ استعمال صحیح نہیں ہے کہ اس سے دنیاوی دعائیں کروائی جائیں، کہ جس چیز کا رب تعالی نے اتنی حقارت سے ذکر کیا، جس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مری ہوئی بکری جس کے گوشت گل سڑ گیا ہے، اس کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں میں سے ایک بال کے برابر اس کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی مثال دی ہے، دنیاوی مال و زر، اور پھر ایسی چیز جو رب تعالی نے اپنے مقرب پیغمبروں کو وافر نہیں دی، اگرچہ آپ کے تصرف میں تھیں یہ چیزیں، جتنے بھی پیغمبر، اور اس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ اگر میں چاہوں تو کوہ احد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے۔ تو تصرف ہونے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کے لیے اگر ہم اپنے مرشد کے پاس جائیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک لانگ رینج ہیوی گن کے گولے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کریں ہم۔ وہ گولا جو بہت ایکسپینسو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا اور مکھی بھی نہیں مرے گی۔ تو مرشد صاحب سے دنیاوی مال و زر کے بارے میں گفتگو سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔